رمضان کے بعد کی زندگی، وہ مہینہ جو برکتوں کی برسات تھا، جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ مسجدیں آباد تھی، رونق لگی ہوئی تھی، مگر ایسا کیا ہو گیا کہ اب مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ اب مسلمان عبادتوں سے دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہے نا، وہ شیطان نے کیا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ تھا تکبر۔ آج شراب عام ہوتی جا رہی ہے، یہ شیطان کا پانی ہے۔ آج ناچ گانے عام ہوتے جا رہے ہیں، یہ شیطان کی اذان ہے۔ آج بازاروں میں حرام کام ہو رہا ہے، یہ شیطان کی مسجدیں ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بے پردہ عورتیں، بے حیا عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگائی جا رہی ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا انٹرنیٹ کے ذریعے۔ یہی تو شیطان کا جال ہے، اور ہم اس شیطان کی تمام باتوں میں ایسا لگتا ہے چاروں طرف سے جکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دوستی کرنی کیسے ہے؟ نمازوں کی پابندی حاصل کیسے کرنی ہے؟ اب ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد اب آیا ہے دشمن سامنے، اب اسے جواب دینا ہے کہ آجا، تیرے اندر کتنی ہمت ہے، میں تیرا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں۔ تو کچھ بھی کر لے، میں نے نماز نہیں چھوڑنی، تو کچھ بھی کر لے، میں نے حرام کام نہیں کرنا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل درود پاک کے لیے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور یہ اندازہ بھی ہوتا ہے یہ کیسا شاندار وظیفہ ہے جو کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہمیں کام آتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کا پہر تھا اور میں کچھ کپڑے وغیرہ سی رہی تھی، اور پھر چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ اس روشنی میں بھی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اگر چراغ ہی گل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تو پھر تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نور برساتا چہرہ لے کر میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا تو کیا کمرے میں تشریف لائے، چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلا کہ میرا پورا کمرہ ہی بقعے نور بن گیا، پورا کمرہ جگمگ کرنے لگا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا، کسی کا چہرہ روشن ہونا، کسی کا چہرہ اچھا ہونا، لوگ کہتے ہیں چہرے پہ بڑا نور ہے، بڑا برائٹ چہرہ ہے، یہ الگ بات ہے، مگر چہرے سے نور اتنا نکلنا کہ اندھیرا کمرہ ہی روشن ہو جائے، اس نور کا عالم کیسا ہوگا۔ اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے، اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نعت کے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا، تو یہ تو احادیث سے نبی پاک کو لوگوں نے دیکھ کر بتایا۔ تو اتنا نور کہ کہتی میں نے سوئی تلاش کر لی، تو آپ فرماتی پھر میں نے نبی پاک سے عرض کیا حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کیا حضور کون بدبخت ہے؟ فرمایا بخیل ہے، بخیل کہتے کنجوس کو، فرمایا کنجوس ہے وہ شخص۔ تو آپ نے کہا حضور وہ کون کنجوس ہے؟ اب ذرا پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ بتائیے وہ کون سی ذات ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کرے گی، جو اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ اپنے کرم سے جنت میں لے جائیں گے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، اور کوئی نہیں ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو اب جو نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، شفاعت کس سے لے گا، دامن میں کس کے چھپے گا؟ تو یہ چھوٹی محرومی نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ تو آپ عرض کرتی حضور وہ کون بخیل ہوگا، وہ کون کنجوس ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص
جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب آپ غور کیجیے نبی پاک پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. اچھا اب اس میں علماء نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے کر دی. ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، جہاں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی درود پاک پڑھنے سے رہ جاتے ہوں. تو علماء نے فرمایا کہ روزانہ اپنی روٹین میں، اپنی دن بھر میں کوئی ایسا عدد متعین کر لے، فکس کر لے کہ روزانہ میں نے 100 بار، 200 بار، 313 بار، اللہ جتنی توفیق دے میں نے درود پاک پڑھنے، اور درود پاک پڑھ لے. تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس درود نہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا. تو اب زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایک روٹین بنائیں کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ہمیں تو دیدار بھی کرنا ہے اور آقا سے ملاقات بھی کرنی ہے. ہاں، نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی پینا ہے انشاءاللہ. آقا کے کرم سے انشاءاللہ پل صراط سے ڈرتے ہوئے نہیں، انشاءاللہ جھومتے ہوئے وجد کرتے ہوئے گزرنا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے نا. لوگ کہتے ہیں، واقعی روایتوں بھی مضمون ہے کہ لوگ پل صراط پر چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے سامنے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے نا. ون آف دا موسٹ ہاربل برج، ایسا کوئی پل دنیا میں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، تلوار سے تیز، بال سے باریک. لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے گھبرانا کس بات کا ہے؟ آقا بھی تو وہاں ہوں گے نا. اور نبی پاک پل صراط کے کنارے اللہ کی بارگاہ میں رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہو. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈرتے ہوئے نہیں گزرنا. آپ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ وسلم. مل کر صلی اللہ. درود پاک کو نہ چھوڑیں، درود پاک کو تھام لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. دنیا میں بھی برکتیں دیکھیں گے اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے حوض کوثر پر میرے پاس کچھ گروہ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانوں گا. تو درود پڑھیں گے تو پہچان ہوگی نا، ہے انشاءاللہ. تو درود پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، عاشق اکبر ہیں. مرتبہ کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہستی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اچھا، آپ ایمان سب سے پہلے لانے والوں میں سے ہیں. آپ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے. میں آج آپ کی 2 بڑی کمال کی بزنس ڈیلز بتانا چاہتا ہوں جس پر آپ کو ٹونٹ کیا گیا، جس پر آپ کو طنز کیا گیا. آج کسی کاروباری آدمی کو کوئی دوسرا کاروباری آدمی کہے کہ یار تم بڑے کاروباری بنتے ہو، اتنا مہنگا سودا لے آئے، ایسا گھٹیا مال لے آئے، اتنا گھاٹے کا سودا کیا، تو بزنس مین کو فیل ہوتا ہے کہ یار دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ بڑے کمال کے بزنس مین تھے. مگر آپ کی زندگی میں جو 2 واقعات میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، دونوں واقعات میں کچھ ایسی ڈیلز ہوئی، کچھ ایسے سودے ہوئے جس پر آپ پر باقاعدہ طنز کیا گیا، آپ پر ٹونٹ کیا گیا. مگر صدیق اکبر نے جو جواب دیا نا اور جو کام کیا، یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک سودا تو آپ نے کیا. وہ کون سا سودا تھا کہ ایک بہت بڑے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول جو آج عاشقوں کے امام ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کی آنکھوں کے تارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. ایمان قبول کیا،
آپ حبشہ کہاں ہے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے. حبشہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں. آج کے دور میں ایتھوپیا جو ہے وہ حبشہ تھا پہلے. ٹھیک ہے. اب حبشہ, اچھا یہ بھی شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ مکہ پاک کے بعد سب سے پہلے جہاں اسلام پہنچانا وہ حبشہ ہے. پچھلے دنوں مجھے ایتھوپیا جانے کا موقع ملا تو وہاں کے لوگ بڑے فخر سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہمارا وطن دار الہجرہ ہے, یہ ہجرت والا ملک ہے, اور مکے کے بعد سب سے پہلے دنیا میں کہیں اسلام پہنچا ہے تو وہ حبشہ میں پہنچا ہے. ہمارے وطن سے حضرت بلال حبشی تھے. ہمارا وہ وطن ہے جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے, اور وہ عظیم نجاشی بادشاہ جنہوں نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا وہ بھی وہاں پر حبشہ میں تھے. تو بہرحال اب وہ حضرت بلال مکے نبی پاک کی غلامی اختیار کی, کلمہ پڑھ لیا. اب آپ چونکہ غلام تھے, اس زمانے میں غلام آقا کے قبضے میں ہوا کرتا تھا. ان کا آقا تھا امیہ. اچھا امیہ بڑا ظالم شخص تھا. وہ حضرت بلال حبشی کو بہت مارتا تھا کہ اللہ کا انکار کر دو, اسلام کا انکار کر دو. حضرت بلال حبشی جو ہے وہ منع کرتے تھے کہ میں رب کا انکار نہیں کر سکتا. وہ بہت مارتا. جو مکے مدینے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب گرمی شریف و عروج پر ہوتی ہے تو گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے. تو مکے کی گرمی میں تپتے ریگستان میں حضرت بلال کو وہ لٹاتا تھا, سینے پہ پتھر رکھتا تھا ریگستان کے اندر, اور کہتا تھا کہو اللہ ایک نہیں ہے, یا اللہ کا انکار کرو آپ اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے کے نعرے بلند کرتے. اب پیارے آقا جب ایک دو بار وہاں سے گزرے, دیکھا کہ حضرت بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, آپ کی آنکھیں بھیگ آئیں ہیں, آپ کو بڑا افسوس ہوا. بڑی محبت کرتے تھے حضرت بلال سے, مگر وہ ظالم آقا تھا اس کا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا کہ نبی پاک بلال سے محبت بڑی کرتے ہیں اور یہ بندہ جو ہے قبضے میں ہے امیہ کے اور وہ اس کے آقا ہیں, تو آپ پہنچ گئے اس کے آقا کے پاس, امیہ کے پاس. جا کر کہا اے امیہ اس حبشی غلام کو مجھے دے دو, کتنے میں دو گے؟ تو اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں ہمارے آج کل کے دور سے. مثال کے طور پہ اس زمانے میں مارکیٹ ریٹ 5,000 روپے تھا. اس زمانے کی کرنسی درہم و دینار تھی. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 5,000 ریٹ تھا. اس نے کہا میں 10,000 میں دوں گا. آپ نے کہا مجھے ڈیل منظور ہے, مجھے 10,000 میں دے دو. کہتا نہیں اب 15,000 میں دوں گا. کہا مجھے 15,000 میں منظور ہے. کہا 20,000 میں دوں گا. مثال دے رہا ہوں میں. آپ نے کہا مجھے 20,000 میں منظور ہے. وہ پیسے بڑھاتا گیا. حضرت ابو بکر صدیق اوکے کرتے گئے. آخر کار ایک اماؤنٹ طے ہو گئی. امیہ نے پیسے لیے, حضرت بلال حضرت ابو بکر کے حوالے کیے. پھر امیہ پتہ کیا کہتا ہے, اے ابو بکر تمہارے تو کاروبار کے بڑے چرچے ہیں, تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں, میں نے سنا ہے تم بڑی اچھی ڈیل کرتے ہو, بڑے اچھے کاروباری آدمی ہو. یہ حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا, تمہیں کاروبار نہیں آتا, یہ کیسی ڈیل کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت ابو بکر صدیق نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا نا, آپ فرماتے امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے, تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. خوشی خوشی حضرت بلال کو لیا, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہ حضور بلال حاضر ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی خوشی دیدنی تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے. آپ فرماتے اے ابو بکر بلال کو آزاد کرنے میں جو رقم خرچ کی ہے اس میں میرے بھی پیسے شامل کر لو. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کہتے حضور میرا جو کچھ ہے سبھی تو آپ کا ہے, میں نے اگر مال خرچ بھی کیا ہے تو حضور وہ بھی آپ ہی کا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یہ ہے صدیق اکبر, کیسی ڈیل کی ہے, کیسا سودا کیا ہے. زمانہ سمجھ رہا ہے مہنگی ڈیل ہے, مگر صدیق اکبر نے نبی پاک کے دل کو راضی کر لیا ہے. حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے کا جو صحرا تھا, اللہ اکبر, وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے. ایک اور واقعہ ہوا, اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ مکالمہ کیا کسی غیر مسلم نے. ذرا سنیے گا, تفسیر عزیزی میں ہے. کلدہ بن اسید جسے ابو اسد بھی کہتے ہیں, مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک کافر تھا. دور جہالیت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھی تھا. جب وہ ایمان نہیں لایا تھا اور اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھی بھی تھا. حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کر لیا. آپ نے جیسے ہی پتا چلا آپ تو اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے. تو ایک دن اسلام جب آپ نے قبول کر لیا نا, کچھ دنوں بعد وہ آپ سے ملا اور کہتا ہے اے ابو بکر تم تو سوداگری میں ماہر تھے, تجارت میں ماہر تھے, اپنی عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ نفع کماتے تھے, اب تمہیں کیا ہوا؟ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا, اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا. لات و عزا یہ ان کے بت تھے. لات و عزا کی یعنی اہل مکہ کے جھوٹے خدا جن کی وہ پوجا کرتے تھے, ان کی شفاعت سے تم نا امید ہو گئے. معاذ اللہ. کہتے وہ ان کی جو بھی بلیسنگز وہ سمجھتا تھا اس سے تم نا امید ہو گئے.
ہائے ہائے، اس بے وقوف کلدہ بن اسید کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ کیا کہا؟ اے کلدہ، جو بندہ حق کو قبول کرے اور اچھے کام بجا لائے، کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے؟ کیا وہ بھلا نقصان اٹھاتا ہے؟ یعنی میں جس طرح دنیاوی تجارت میں ماہر ہوں نا، اس طرح میں نے آخرت کی تجارت میں بھی شاندار سودا کیا ہے، میں نے اس میں بھی عقل مندی دکھائی ہے، میں نے حق بات کو قبول کیا ہے، گھاٹے میں میں نہیں، گھاٹے میں تم ہو، میں نے تو بڑے نفع والا سودا کیا ہے۔ اب صدیق اکبر اسے سمجھا رہے ہیں۔ اب ذرا صدیق اکبر کا مرتبہ سمجھیے گا۔ آج آپ کو شاید پہلی بار پتا چلے گا کہ بچے کو قرآن پاک کی جو سورت یاد ہے، اس سورت کے نازل ہونے کا شان نزول کیا تھا۔ صدیق اکبر اسے بتا رہے ہیں گھاٹا تم نے کیا ہے، میں نے نہیں، سودا میں نے کھڑا کیا ہے، نقصان میں تم ہو۔ ارے یہ دو بندوں کی بات ہے، مگر شان صدیق اکبر دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اس مبارک جواب کی تائید میں رب نے قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی پوری سورت نازل فرما دی۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ عصر۔ ہائے ہائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک جواب کی تائید میں جو قرآن کی سورت نازل ہو رہی ہے، اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ انسان سارے کے سارے نقصان میں ہیں، سارے خسارے میں ہیں، صرف نقصان سے بچتا وہ ہے جس میں تین کوالٹیز ہوں، تین صفات ہوں۔ اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے میں نقصان والی سائیڈ پہ ہوں یا ان تین چیزوں کے عمل کرنے والا ہوں اور نقصان سے بچنے والا ہوں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، صاحب ایمان ہو، مومن ہو، اور جو مومن نہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس نے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی گوا دیا، پھر وہ نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلے وصف، پہلی کوالٹی ہمیں حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ اب سیکنڈ کیٹیگری کیا فرمائی؟ فرمایا نیک عمل کرتا ہو، کہ جو نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کماتا ہے، وہ بھی سخت نقصان میں ہے۔ گناہ تو ایک آگ ہے جو انسان کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ تو پتہ چلا ایمان والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اب یہ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو، ہم نیکیاں کرنے والے ہیں یا گناہ کرنے والے ہیں؟ تیسرے نمبر پر فرمایا حق بات کی اور صبر کی وصیت کرنے والا ہو، جو خود بھلے نیک بن جائے مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دیتا ہو، دوسروں کو برائی سے منع نہ کرتا ہو، وہ بھی نقصان میں ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب گناہگار عذاب میں گرفتار ہوں تو یہ بھی پکڑ میں آ جائے۔ تو اب یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان والا نقصان میں نہیں، نیکیاں کرنے والا یہ نقصان سے بچ جائے گا، اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتائے، یہ نقصان سے بچنے والا ہے۔ ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ تینوں اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سورت ہے یہ مبارک سورت، والعصر، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں صرف ایک رکوع ہے، 3 آیتیں ہیں، 14 الفاظ ہیں اور 68 حروف ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ عصر پڑھے اللہ پاک اس کے لیے صبر پر مہر لگا دے گا اور روز قیامت اہل حق کے ساتھ ہوگا۔ اتنی مختصر سورت اور اتنے فضائل، شاندار لیسن، زندگی گزارنے کا گویا طریقہ بیان کر دیا گیا اس مختصر صورت میں۔ بظاہر تو بڑی مختصر صورت ہے مگر کاش ہم اس کو سمجھنے والے بنے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی اس مختصر صورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر لوگ اس ایک صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک سورت ہی قرآن کی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے، آپ ہی کا فرمان ہے۔ اگر اللہ پاک سورہ عصر کے علاوہ اور کوئی دلیل نازل نہ فرماتا تب بھی یہی نصیحت دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتا۔
اس قدر ڈیپ ہے، اس قدر لیسن ہے. افسوس یہ کئی بار پڑھی، کئی بار امام صاحب نے پڑھی، ہم نے سنی، مگر کیا اس نے دل پر اثر کیا؟ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہم قرآن، ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ کتنا کمال کا میسج ہے. اللہ اکبر. اچھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 الفاظ 3 آیتیں اور اتنا سبق. آگے چلیے. سورہ عصر کی اہمیت کا اندازہ یہ لگانا ہوگا کہ اسے یاد رکھنا، بار بار دہراتے رہنا چاہیے. طبرانی شریف میں ہے کہ 2 صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر، تاکہ یاد رہے کہ نقصان ہے، یہ انسان خسارے میں چلا جائے گا اگر اچھی باتیں نہیں کرے گا، ایمان پر استقامت حاصل نہیں کرے گا. اللہ کرے کہ ہم بھی جب دوست ملیں آپس میں، کوئی کسی کو قرآن سنائے، کوئی حدیث سنائے، کوئی آخرت کی بات بتائے. ہماری تو گیدرنگ کی فضول بات سے شروع ہوتی ہے، غلط باتوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، غلط باتوں پر ختم ہوتی ہے. ہم 1 گھنٹہ چائے پر بیٹھ جائیں، کبھی پوسٹ مارٹم تو کیا کریں اپنی گیدرنگ کا کہ یار 2 گھنٹے دوستوں میں بیٹھا، کھڑا ہوا، کر کے کیا آیا؟ غیبتیں، حسد، بہتان، مذاق، مسخری، کسی کی دل آزاری. یعنی ہماری 1-2 گھنٹے کی محفل بھی کتنی فضول باتوں پر مشتمل ہوتی ہے. نہ کریں، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے. سورہ عصر کی ایک اور خوبصورت بات انشاءاللہ آج اسی سورت کے بارے میں مختلف ڈائمنشن سے، مختلف انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. سورہ عصر میں جہاں آخرت کے بارے میں یاد دلایا ہے نا، لیکن اگر اسی سورت کو عشق کی نظر سے دیکھو تو اس میں بھی نبی پاک کی نعت بیان کی گئی ہے. آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ سبحان اللہ. مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ آپ کا جو یہ سورہ عصر میں جو نعت کا پہلو ہے نا، وہ نعت کا پہلو یہ ہے، بل عصر کیا ہے؟ زمانے کی قسم. عصر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں. مفسرین کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ زمانے سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، کیونکہ وہ زمانہ سب سے افضل زمانہ تھا. ہاں یہ بات طے ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، لیکن جس زمانے میں میرے آقا موجود ہیں، حالانکہ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، مگر یہاں بھی رب نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے زمانے کی قسم. کون سے زمانے کی بات کی ہے؟ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ اکبر. قرآن جا بجا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ارشاد فرماتا ہے. اپنے نبی کا ذکر میرے رب نے قرآن میں جا بجا فرمایا. تو سبحان اللہ. اب ذرا ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں. یعنی سب سے افضل زمانہ نبی پاک کا اور صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبا تابعین کا زمانہ ہے. یہ جو 3 قرن کہلاتے ہیں، 3 ادوار کہلاتے ہیں، یہ سب سے افضل دور ہوا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں آئیڈیل زمانہ کون سا ہے؟ یہ بات مسلمان کو ماننی بھی ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ سب سے افضل اور آئیڈیل اگر کوئی زمانہ تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا. جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی. سوچو تو صحیح کیسا زمانہ تھا، کیسا دربار تھا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا. اس سمت علی، اس سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے.
ایک اور تفسیر والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ اچھا، وقت عصر یہ دن ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، لوگ کام کاج سمیٹتے ہیں، گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی زندگی کا وقت تمام ہونے کو ہے۔ اللہ نے اس وقت کی یاد فرمائی ہے، ہمیں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ جب بندہ سارا دن کام کر کے کچھ کما کر گھر نہ جائے اور بچے کہیں کہ ابو کھانے کو کیا لائے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہیں، اور ہم کہیں کچھ نہیں لائے، تو بندہ جب خالی ہاتھ گھر جاتا ہے نا، شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ بتایا جا رہا ہے زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، قیامت قریب آنے والی ہے۔ اے بندے، جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے اور خالی ہاتھ آؤ گے تو پھر قیامت کے دن کیسی شرمندگی اٹھاؤ گے؟ اپنی قبر میں اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو وہاں کیسے جواب دے سکو گے؟ تو ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ عصر کے وقت سے گویا یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اپنی آخرت کی دن ڈھلنے سے پہلے تیاری کر لی جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین جو ہیں کس طرح سبق لیا کرتے تھے، تفسیر کبیر میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو دوسری آیت ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، کہتے ہیں میں نے اس آیت کو ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ اب دیکھو، جن کو سبق لینا ہوتا ہے نا، وہ کہاں سے کون سا میسج لے لیتے ہیں، عبرت کی بات کدھر سے پک کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک برف بیچنے والا بازار میں صدا لگا رہا تھا، وہ برف بیچنے والا کہہ رہا ہے ارحموا من یذوب رأس مالہ، لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف بیچنے والا یہ تو کہتا ہے نا جلدی خرید لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کاش بات بڑی گہری ہے، سمجھ جائیں اگر ہم۔ ایکچولی میری اور آپ کی جو زندگی ہے نا، وہ برف کی تو طرح ہے۔ ہم سب کے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 60 سال کا ہوگا، کسی کے 2-4 دن بچ گئے ہوں گے تو برف ختم ہونے والی ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا نا، پگھل رہا ہے، ہر سانس گزر رہی ہے، ہر دن گزر رہا ہے، یہ برف پگھل رہی ہے۔ مگر مجھے بتائیے، جس کی برف پگھل رہی ہو اس کو سرمایہ کی کتنی فکر ہوتی کہ بیچ دوں، کچھ کما لوں، ورنہ یہ پڑے پڑے ہی ختم ہو جائے گا۔ کاش جو میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا، ہم سمجھ جائیں کہ ہر گزرتے سانس کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے جس کی منزل قریب آ جائے وہ اپنی سواری تیز کرتا ہے۔ امتحان میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یا ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی، جیسے جیسے امتحان کی ڈیٹ قریب آتی ہے ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے، ٹینشن بھی بڑھتی جاتی ہے، بلکہ جس دن صبح امتحان ہو رات نیند نہیں آتی کہ صبح امتحان دینا ہے، قبر کا امتحان نہیں دینا، محشر کا امتحان نہیں دینا، اور ہر روز میں اور آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج رات یہ امتحان ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو، کون تیاری کر رہا ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اکثریت وہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ ہر دن گزر رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، نت نئے حرام کاموں کی طرف قوم جا رہی ہے۔ نہ کریں ایسا، برف پگھل رہی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اگر جس رفتار سے میں گناہ کر رہا ہوں توبہ کا موقع نہ ملا تو مارا جاؤں گا۔ امام فخر الدین رازی نے یہ بات ایک اور انداز سے سمجھائی۔ یہ جو سانسوں کی ویلیو ہے نا، منٹ کی ویلیو کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تصور باندھو، ایک شخص 1000 سال زندہ رہا اور اس نے 1000 سال گناہوں میں گزار دی زندگی، 1000 سال تک۔ اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے اور اس ایک لمحے کے بعد اسے موت آنے والی ہے۔ اب اگر وہ اس آخری لمحے میں نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے 1000 برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس ایک لمحے کی برکت، اس ایک لمحے کی اہمیت کیا ہے کہ 1000 برس کے گناہ ایک طرف
لیکن اگر اس ایک لمحے میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ قبول کر لے، تو سارے گناہ معاف، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو مقام ہے جنت، اس کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اللہ، بات سمجھنا ہوگا کہ اس سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے، تو اگر بندہ ساری زندگی نیکیوں میں گزار دے تو کیا کچھ نہیں ملے گا اسے۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ہم کتنا کچھ کما سکتے ہیں۔ ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے 1 منٹ گھڑی آگے نہیں بڑھی، 30 سیکنڈ لگے ہوں گے، 25-30 سیکنڈ۔ ہم سب نے بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہایا، نہ محنت کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کمایا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، احادیث میں مضمون ملتا ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اتنا آسان، پھر میں نیکیاں نہ کروں، پھر میں ان لمحات کی قدر نہ کروں، پھر میں گھنٹوں گھنٹوں دنوں مہینوں گناہوں میں گزاروں، فضول باتوں میں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، سوشل میڈیا، دوستوں کا گپ شپ گزرتا جا رہا ہے۔ نہ کریں ایسا۔ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گناہگار پچھتائے گا، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، گناہ ہے اس کے، خطائیں ہیں، نیک کیوں پچھتائے گا؟ ارشاد ہوا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب اپنے فضول اوقات یاد کرے گا اور اپنی نیکیوں کا جب اجر دیکھے گا نا، کہ نمازوں کا اتنا ثواب، نیکیوں کا اتنا ثواب، کاش میں نے فضول باتیں کی تھی، فضول ٹائم ضائع کیا تھا، وہ بھی نہ کرتا تو اس کا ثواب بھی مجھے مل جاتا۔ تو بعد میں پچھتانے سے بہتر نہیں ہے بندہ ابھی نیکیاں کر لے، ابھی اپنے وقت کا فضول استعمال نہ کرے۔ قرآن جگہ جگہ جھنجھوڑ رہا ہے، ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ قرآن کہتا ہے اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تفسیر نور عرفان میں ہے یعنی اے انسان، تیرا ہر سانس تجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا ہے۔ ہم اپنے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر کاش یہ احساس بھی تو بن جائے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آگے کی طرف جا رہا ہوں تو تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، میں زیادہ نیکیاں کماتا جاؤں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ سنیے گا، یہ بات اور آپ کو ڈیفائن ہو جائے گی کہ جب ہم ادھر ادھر فضول کام کرتے ہیں تو کتنا بڑا لاس کرتے ہیں۔ آپ کامل ولیاں ہیں، بہت بڑا نام ہے، یعنی اولیاء کے مقامات میں بھی آپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ایک رات سحری کا وقت خود فرماتی ہے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے تھے، کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا، میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، یہ ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو آپ ابھی پڑھ رہی تھی۔ تو آپ فرماتی میں نے درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا کہ کچھ سنہرے رنگ کے جو پھل تھے نا وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ پھل بھی درخت کے ساتھ موجود ہوتے تو کتنا ہی اچھا تھا۔ تو جواب کیا ملا کہ یہ وہی لگے تھے، یہ لگے تو درخت پہ ہی تھے، مگر تسبیح کرتے ہوئے جب آپ سوچنے لگی تھی نا کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا یا نہیں، اس وقت یہ پھل گر گئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کی ولیاں ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، مگر تسبیح کرتے کرتے اپنے آٹے کا خیال آ گیا ہے، ذہن کہیں اور چلا گیا، اللہ کی جو کہتے ہیں توجہ اللہ کی طرف جو تھی یا جو ذکر کی طرف توجہ تھی وہ دھیان کہیں چلا گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جو توجہ گئی تو وہ جو پھل تھے نا وہ نیچے گر گئے۔ میرا اور آپ کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، اول تو عبادت کرنی نہیں ہے، اول تو نیکیاں کرنے کی طرف نہیں آتے، اور اگر آ بھی جائیں تو نماز میں خیال کہیں اور ہے، دعا میں خیال کہیں اور ہے، مسجد میں آئے تو دل باہر لگا ہوا ہے، بس جلدی گھڑی دیکھ کر نکلوں یار، یہ اجتماع ختم کب ہوگا، یہ بیان ختم کب ہوگا، یہ امام صاحب دعا کب کریں گے، اتنی لمبی نماز سلام ہی نہیں پھیر رہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ آپ سوچیے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے، ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہم کس کام میں لگ گئے ہیں؟ اور ان تمام چیزوں کا جو اجر ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ یہ نمازوں کا تمہارا اجر تھا مگر توجہ نہ تھی، اخلاص نہ تھا، یہ سب پھل نیچے گر گئے۔
تم نے صدقے تو دیے, تم نے خیرات تو کی, تمہیں اتنا پہاڑ جتنا ثواب ملنا تھا, مگر اس خیرات اور اس صدقے میں تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ واوا کی نیت تھی, لوگوں کو دکھانا تھا. یہ پہاڑ جتنی نیکیاں تمہاری ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. کتنی حسرت ہوگی. رمضان کے روزے رکھے تھے تم نے, گرمیوں میں بھی رکھے, سردیوں میں بھی رکھے, یہ تمہیں پہاڑ جتنی نیکیاں ملنے والی تھی, مگر ان روزوں میں تم نے گناہ بھی ساتھ کیے, ان روزوں میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کی. پھر کدھر جائیں گے ہم؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کیجئے. جن کاموں میں ہم لگ گئے نا, جو گناہوں کی عادتیں ہم پال بیٹھے ہیں, ہمارا دل جو ہے اس وقت حرام کاموں کی طرف لپک لپک کر جا رہا ہے. ایسا نہ کرے. اور ان واقعات سے سورہ عصر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. خسارے والے نہیں بننا ہمیں اللہ کی رحمت لوٹنے والا بننا ہے, ہمیں رب کی رحمت سے جنت میں جانے والا بننا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 شخصوں کو فضول کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا الفارغ ما امر بہذا. فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا تھا. پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے سامنے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. قرآن کہتا ہے تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو, یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کرو. ادھر تو جیسی فارغ وقت ملا موبائل نکالا اور جناب شروع سوشل. 2 گھنٹے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا. ارے بھائی کیا کر رہے تھے؟ بس موبائل دیکھ رہا تھا. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے. کیا کیا؟ کوئی ثواب کا کام کیا؟ خود سوچے کیا کیا دیکھا, آنکھوں نے کیا دیکھا, کانوں نے کیا سنا. کاش کی جو تھوڑے تھوڑے وقت ملتے ہیں نا. آپ کو پتا ہے آج کل دنیا میں ایک فینومینا ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری بات جلدی پک کریں گے, یونیورسٹی آن ویل. راستے میں کیے جانے والے کورسز. اب لوگوں نے کیا کیا ہے انٹرنیشنلی, پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ روزانہ کسی کو جاتلا سے دینا یا میرپور یا کسی اور شہر میں روزانہ صبح جانا ہوتا ہے, بس میں جاتا ہے یا گاڑی میں جاتا ہے یا کسی طرح. اب لوگوں نے کیا کیا انٹرنیشنلی کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں نا تو اس ٹریول ٹائم میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جاتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں, واپسی میں پڑھ رہے ہیں, تاکہ وہ آدھا گھنٹہ جو ٹریولنگ میں ہے, اگر ایسی جگہ بیٹھے, ٹرین ہے, بس ہے, کہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے, تو وہ سنتے ہیں اس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, تاکہ اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں اور اگلے 4-6 مہینے سال میں کوئی پورا ڈپلوما کر لیتے ہیں, کوئی الگ کورس کر لیتے ہیں. الحمدللہ آپ کی میری دعوت اسلامی نے ہمارے لیے بڑے کام آسان کر دیے ہیں. پورے قرآن پاک کی تلاوت, پورے قرآن پاک کا ترجمہ, پورے قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان آڈیو میں جاری کر دی ہے. آپ فارغ ہے گاڑی میں, آپ ٹریول کر رہے ہیں, کان سے لگائیے اپنے موبائل فون کو. کئی لوگ جناب ہیڈ فون لگا کر گانے سن کے سفر پورے کرتے ہیں. آپ تلاوت سن کر, ترجمہ سن کر, تفسیر سن کر, آپ کہتے روز ایک بیان آدھے گھنٹے کا سن لوں, ایک فرض علوم سیکھ لوں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے وہ ڈال دیا ہے. پہلے ذہن تو بنے کہ جناب اس وقت کو استعمال کرنا ہے. مجھے بہت کچھ نہیں آتا جو میں سیکھ سکتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے, ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ کہتے میں اپنی فیکٹری جاتا ہوں, 1 گھنٹہ گاڑی جلا کر جاتا ہوں, 1 گھنٹہ واپس آتا ہوں. میں نے کیا کیا ہے, اپنی گاڑی میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ رکھ لیا ہے. کنز الایمان کا ترجمہ اس زمانے میں جاری ہوا تھا. وہ کہتے جاتے ہوئے 1 پارہ سنتا ہوں, واپسی میں 1 پارہ سنتا ہوں. ہر 15 دن بعد میرا گاڑی میں ختم قرآن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اتنی بار سن لیا قرآن کہ اب مجھے امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. کتنا شاندار ذہن تھا. وقت میں کیوں ضائع کروں؟ اگر ہمارا ذہن بن جائے, مثال دیتا ہوں, ہمارا کوئی دوست ہمیں کہے یار ذرا بیٹھنا, میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں, ہمارا فوری طور پہ ریپلائی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ آئیے. ہم کیا کرتے ہیں 10 منٹ میں, موبائل نکلے گا اور 10 منٹ موبائل دیکھتے رہیں گے. وہ 20 منٹ میں بھی آئے گا, میں پتہ نہیں چلے گا, مگر یہ 10, 15, 20 منٹ ضائع کر دیے. اگر ذہن ہونا وقت کی قدر کا, یہی موبائل باہر نکلے گا اور اسی موبائل میں اگر قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوگا تو میرا ذہن بنے گا یار یہ 10 منٹ میں آئے گا, میں 10 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لوں گا. اور سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے, جو 1 بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. یار یہ 12 منٹ کا کہہ کر گئے ہیں, مجھے 12 منٹ انتظار کرنا ہے, میں 112 بار درود پاک پڑھ سکتا ہوں. تسبیح نکلے گی جیب سے, 112 بار درود پاک ہو جائیں گے. اگر ان چنک آف ٹائم, جس کو کہتے ہیں وقت کے چھوٹے چھوٹے پیسز, یہ جو چنک آف ٹائمز ہیں, اس کو استعمال کرنے کا اگر ذہن بن جائے تو آپ یقین کریں آپ اتنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں. ارے موبائل فون اور سوشل میڈیا پر جانا ہی ہے تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں, جائیے کوئی بیان سن لیں, کوئی نعت سن لیں, کوئی مدنی پھول سن لیں, تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو, میرا وقت ضائع نہ ہو. سبحان اللہ, ہمارے بزرگان دین کو کس قدر وقت کا احساس تھا, اپنے وقت کی قدر و منزلت تھی. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال ہو گئے, روٹی نہیں کھاتے تھے, بھوک لگتی تھی تو ستو پی لیتے تھے.
تو کسی نے کہا حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے میں نے کیلکولیٹ کیا، روٹی کھانے اور ستو پینے کے درمیان میں 90 بار اللہ کا نام تسبیح زیادہ پڑھ سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روز کھانا کھاؤں گا، روز روٹی کھاؤں گا تو 90 تسبیح کم ہو جائیں گی. ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے. تو انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو پینا شروع کر دیا. ادھر روٹی پہ بیٹھتے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے. 5 10 12 منٹ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، 1.5 گھنٹے تک دسترخوان پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ گپ شپ کر رہے ہیں. بہت ٹائم ہے نا. نہیں ہے ٹائم. یہ ٹائم آپ جنت کے لیے کیوں نہیں گزارتے؟ ہمارے پاس مسجد میں آ کر بھاگنے کا ٹائم پھر کیوں ہے؟ یہاں بھی تو تھوڑا ٹائم گزارو نا. اللہ کے گھر میں آ کر کتنے نوافل پڑھے، کتنی تسبیحات پڑھی، مگر یہاں آ کر بے چینی شروع ہو جاتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کاش یہ ذہن بن جائے. پلیز سمجھیے قرآن پاک کی یہ سورت جھنجھوڑ رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. مگر کون خسارے میں نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ایمان لائے، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، صبر اور ایمان کی تلقین کرتے ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. مبارک ہو مبلغین کو، دعوت اسلامی والوں کو جو مدنی قافلوں میں جاتے ہیں، جو درس و بیان دیتے ہیں، جو لوگوں کے پاس دکان گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ ایمان کی، آپ صبر کی تلقین، آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خسارے والوں میں ہو جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور باندھیے، قیامت کا ایک تصور بناتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں مجرموں کو پیش کیا جا رہا ہوگا، لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال لے کر. اب ہمارا نام پکارا جائے کہ فلاں بن فلاں بھی آ جائے. ہم جھجکیں گے، ہم ڈریں گے. ہمیں پتا ہے کہ گناہ زیادہ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ نامہ اعمال کھلا تو برباد ہو جائیں گے. شرم بھی آ رہی ہوگی کیونکہ اتنے گناہ ہیں کہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کیسے سنائیں گے. اور جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا تو ہمارا بنے گا کیا؟ قرآن میں بتایا گیا کہ جو مجرم ہوں گے نا، وہ پتہ ہے کیا پکاریں گے؟ جب ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا نا انہیں، تو ان کی چیخو پکار کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دیتی. ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، کیا کہے گا؟ میرا سب زور جاتا رہا. آج کہتے لوگ میرا بڑا کرو فر ہے، میں فلاں علاقے کا چیئرمین، میں ناظم، میں صدر، میں وزیر اعظم، میں صوبائی صدر، میں فلاں کونسلر، میں ایم این اے، میں ایم پی اے، میرے ڈالے، میرے جناب گارڈز، میرا پیسہ، میری کوٹھیاں. اگر نامہ اعمال میں گناہ ہے، اگر اللہ ناراض ہوا، خدا کی قسم نہ مال کام آئے گا، نہ تمہارا یہ کرو فر کام آئے گا. وہ پکارے گا ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا. اس دن کیا کریں گے؟ اس دن کس کو پکاریں گے؟ اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروانے کی فکر کیجئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دن اعمال تولے جائیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ قارعہ میں، پڑھیے تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے؟ القارعۃ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہلے تو قرآن نے قیامت کا منظر بتایا نا کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح، ہیبت ناک منظر ہوگا. اور اس خوف میں ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش میں ہوگا، چین میں ہوگا، مزے میں ہوگا. لیکن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ میں چلا جائے. کیا کریں گے ہم؟ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، شراب، جوئے، بدکاریاں، لوگوں کا مال دبانا، چوریاں کرنا، حرام کمانا، جھوٹ بولنا، رشوت کا لین دین کرنا.
کسی طرح بس مجھے سیٹ مل جائے، کسی طرح میں ترقی کر جاؤں، میں جناب علاقے میں کوئی عہدہ حاصل کر لوں، چاہے کسی کا بیڑا غرق کرنا ہو تو کر دوں، کسی کی عزت اور کپڑے اتارنے تو اتار دوں، کوئی خیال نہیں کر رہا، مگر مرنا ہے۔ اور اگر یہ گناہ نامہ اعمال میں زیادہ ہوئے، نیکیاں کم ہوئی تو مارے جائیں گے۔ اب اس وقت تو کیفیت یہ بن رہی ہے، جو یہ آیتیں سن رہے ہیں، جو قیامت کے منظر کے بارے میں سن رہے ہیں، تو خیال تو یہ آ رہا ہے کہ ہم نے تو کر دیا جو کرنا تھا، ہم تو کر بیٹھے گناہ زیادہ، ہمارے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، نیکیاں ہیں تو خود پتا ہے کتنی ناقص ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، بنے گا کیا قیامت کے دن؟ دیکھو کیسا کریم ہے میرا مولا۔ گناہ ہو گئے نا، خطائیں ہو گئی نا، پتا بھی ہے کہ پھنس جاؤں گا، مگر اس کریم مولا نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، ایک آسرا باقی رکھا ہے، اور وہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ۔ ہائے ہائے کیسا کریم ہے میرا مالک، ساری زندگی گناہ کرے مگر ایک بار سچی توبہ کر لے، سچے دل سے اسے پکار لے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ ارے ماں باپ ایک غلطی دیکھ لینا ہے تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن، مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرے مالک ویکھے، وہ پھر بھی پردے پاوے۔ ذرا سوچئے، ہم اس مالک کے بندے ہیں مگر پھر بھی ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے، ہم پھر بھی اس کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں لا رہے، ہم پھر بھی توبہ نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ تو خوف ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، آج اپنے رب کو پکاریے اور یہ نیت کیجئے کہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہیں ہونا ہے، قیامت کے دن نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ یہ ممکن ہے اگر ہم سچی توبہ کر لیں، ہم اچھا ماحول اپنا لیں، ہم اپنی لائف سٹائل کو تبدیل کریں۔ میرا مولا بڑا کریم ہے، ہم اپنے رب کو